اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قریش ہے۔ اکثر مسلمانوں کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس سورہ کو اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مطلب بھی ذہن میں رہیں تو نماز میں دل اللہ کی طرف لگا رہے گا۔ اس سورہ کا ترجمہ اور معنی و مطلب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن سے ہے۔ اسے مختصر اور کچھ آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اس سورہ کا ترجمہ یہ ہے: چونکہ قریش مانوس ہوئے، جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ ہے اس سورہ کا ترجمہ۔ لإیلاف قریش، قریش مانوس ہوئے۔ قریش اس بڑے قبیلے کا نام تھا جو اس زمانے میں مکے میں آباد تھا۔ قریش مانوس ہوئے، مکے کے لوگ مانوس ہوئے۔ مانوس ہوئے، نون کے ساتھ مانوس ہوئے یعنی انہیں عادت ہو گئی۔ مانوس ہوئے یعنی یہ ان کا دل پسند کام بن گیا۔ کیا کام ان کا دل پسند کام بن گیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلافہم ان کا دل پسند کام، رحلۃ الشتاء والصیف سردیوں اور گرمیوں کے سفر۔ سردیوں اور گرمیوں کے یہ سفر قریش مکہ کے دل پسند کام تھے۔ یہاں کن سفروں کی بات کی جا رہی ہے؟ اس وقت کے قریش مکہ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اس وقت کے قریش مکہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں اس سورہ میں کن دل پسند سفروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان کے تجارتی سفر تھے۔ تجارت، بیوپار کا سامان لے کر وہ سردی کے دنوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے کہ وہ گرم ملک تھا یمن۔ اپنا مال وہاں بیچ کر وہاں سے اپنی ضرورت کا مال خرید کر واپسی سفر کرتے تھے۔ اسی طرح گرمی کے دنوں میں وہ شام، سیریا کی طرف سفر کرتے تھے کہ وہ ٹھنڈا ملک تھا۔ سیریا، شام ٹھنڈا ملک تھا۔ وہاں اپنا مال بیچ کر وہاں سے اپنی ضرورت کا مال خرید کر واپسی سفر کرتے تھے۔ اس رحلۃ الشتاء والصیف کے سردیوں کے اور گرمیوں کے ان تجارتی سفروں کی انہیں عادت ہو گئی تھی۔ ایلافہم، ان سفروں سے وہ مانوس ہو گئے تھے۔ یہ سفر ان کے دل پسند سفر تھے۔ یہ سفر ان کے دل پسند سفر کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان سفروں کی تجارت سے
انہیں بہت فائدہ ملتا تھا۔ اس تجارت کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گئے تھے۔ تجارت کرتے ہوئے شام، مصر، عراق، ایران، یمن، حبش وغیرہ ملکوں میں وہ آتے جاتے رہتے تھے تجارت کرتے ہوئے۔ وہاں کی تہذیب اور کلچر سیکھتے اور مکے میں اپنی زندگی کا معیار اونچا کر لیتے۔ ان ملکوں کا رہنا سہنا، وہاں کی تہذیب اور کلچر دیکھ دیکھ کر وہ سیکھتے اور واپس مکہ آ کر اپنی زندگی کا معیار، اپنی زندگی کا، اپنے رہنے سہنے کا سٹینڈرڈ اونچا کر لیتے۔ ان سفروں اور اس تجارت کی وجہ سے قریش مکہ کا رہنا سہنا، کھانا پینا وغیرہ عرب کے دوسرے قبیلوں سے بہت اونچا ہو گیا تھا۔ عرب کے دوسرے قبیلوں سے اس طرح قریش کا قبیلہ ایک اونچے درجے کا قبیلہ ہو گیا تھا، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، رہنے سہنے، کھانے پینے کے اعتبار سے سارے عرب کے قبیلوں میں ایک ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ، ایک اونچے درجے کا معیاری زندگی قریش مکہ کا معیاری زندگی تھا عرب میں۔ ان تجارتی سفروں کی وجہ سے مکہ عرب کا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ تجارت اتنی پھلی پھولی عرب میں کہ مکہ مکرمہ ایک ٹریڈ سینٹر، ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ تجارتی سفر اہل مکہ کے، قریش کے دل پسند سفر تھے۔ آگے اس سورہ میں فرمایا، اگلی آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ قریش کے تجارتی سفروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کو کعبے کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ قریش کے تجارتی سفروں کا کعبے سے کیا تعلق، یہ بھی قریش کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، جن کو قریش مکہ اپنا جد امجد، اپنے بڑے سمجھتے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو کعبہ ان کا بنایا ہوا تھا۔ کعبہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، سارے عرب میں اس کی عزت تھی۔ کعبۃ اللہ شریف کی سارے عرب میں عزت تھی۔ عرب کے تمام قبیلے اس کا ادب کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ مکے کے لوگ، قریش مکہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ حج کے زمانے میں حاجیوں کی بہت خدمت کرتے تھے، اس لیے عرب کے سب لوگ اہل مکہ کے، قریش کے احسان مند تھے، ان کا بھی بہت ادب کرتے تھے۔ قریش مکہ کو اس بات کا کوئی خطرہ نہ تھا، ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا کہ عرب کے راستوں میں کہیں ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا جائے گا۔ راستے کے قبیلے قریش سے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے وہ وصول کرتے تھے۔ اس طرح بیت اللہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ شریف کی وجہ سے قریش مکہ کو بہت فائدے پہنچتے تھے۔ قریش مکہ اور عرب کے لوگ کعبے کو بتوں کا گھر نہیں سمجھتے تھے، بیت اللہ سمجھتے تھے۔
अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर समझते थे काबतुल्लाह को। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि इस घर के रब की इबादत करो, बुतों की नहीं। तुम खुद काबतुल्लाह को बुतों का घर नहीं कहते, अल्लाह का घर कहते हो। अल्लाह के घर की वजह से इतना फ़ायदा तुम्हें पहुँचता है, तो इस घर के रब की इबादत करो। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। इस वजह से उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ही की इबादत करें। बैतुल्लाह की वजह से मक्का शहर को खाना पानी मिलता था। बैतुल्लाह की वजह से मक्का शहर को अमन मुयस्सर था, जबकि मक्के के बाहर चारों तरफ लूट खसोट और चोरी डकैती आम थी। लेकिन काबे के अदब की वजह से कोई कुरैश पर हाथ ना डालता था। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह क़सस आयत 50 पर 7 में इस तरह बयान फरमाई, अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइर रिज़्क़म मिन लदुन्ना। क्या हमने एक पुरअमन हरम को इनके लिए जाए क़याम नहीं बना दिया, जिसकी तरफ हर तरह के समरात, हर तरह के फल खींचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिज़्क़ की तौर पर। और सूरह अनकबूत आयत 60 पर 7 में फरमाया, अवलम यरो अन्ना जालना हरमन आमिनौ व युतखत्तफुन्नास मिन हौलिहिम। क्या देखते नहीं कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके अतराफ़ में लोग उचक लिए जाते हैं। इस घर के तुफ़ैल अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी रोटी दी, अमन चैन दिया, तो ऐ कुरैश तुम बुतों की नहीं, देवी देवताओं की नहीं, अल्लाह की इबादत करो। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। ये इस सूरह का पैगाम था कुरैश मक्का को। अब हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए इस सूरह का पैगाम ये है कि जो नेमतें भी हमें मिली हैं अल्लाह ही की तरफ से मिली हैं, तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, किसी और की नहीं। ऐ अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।